بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے آج کے جرگے کے مہمان ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ امیر ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اور قومی اسمبلی کے خارجہ کمیٹی کے رکن ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ایک کنفیوژن رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب حکومت میں ہوتے ہیں لیکن گفتگو اپوزیشن والی کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ میں اس وقت آپ کو حکومت کا نمائندہ سمجھ کے سوال کروں یا کوئی اپوزیشن لیڈر سمجھ کے سوال کروں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں ایک ہے ہمارے ملک کی سیاست کی روایات، اور وہ روایات یہ ہیں کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو پھر کوئی اختلاف ہو یا نہ ہو بنانا پڑتا ہے، کوئی پیچیدہ مسئلہ نہ بھی ہو تو بنانا پڑتا ہے پیچیدہ مسئلہ، اور ہر قیمت پر بس اختلاف اور اختلاف، اور اگر حکومت کوئی اچھا کام کرے تو بھی آپ نے کہنا ہے کہ برا کر رہے ہو، اور اس میں ہم نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے روایات تبدیل کی، اور ہم نے حقیقی جو اپوزیشن کی ایک تہذیب اور اخلاق ہوتے ہیں کہ حکومت کے تمام فیصلے، اقدامات، قانون سازی، اس کے اندر کمزوریوں کی نشاندہی کرنا اور حکومت کو متوجہ کرنا اس طرف کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور اگر حکومت اصلاح کی طرف آئے تو پھر راستہ دینا، یہ نہیں کہ پھر آپ اس کا راستہ روکیں اور ہر قیمت پر اس کو سبوتاژ کریں، اور اگر حکومت کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس کے ہجوم کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہجوم اس کا چھوٹا ہے تو رد عمل بھی اتنا دیا جائے، ہجوم بہت بڑا ہے تو رد عمل بھی سخت دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد ظاہر ہے جی کہ ہم الگ پارٹی ہیں اور ہمارے اپنی ترجیحات ہیں، اور اگر میں نے کوئی معاہدہ کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو باقاعدہ دستخط شدہ ہے، اور اس میں ہم نے اپنی ترجیحات ان کے سامنے رکھی ہیں جو انہوں نے تسلیم کی۔ کیا ترجیحات رکھی تھی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا اپنی بات پوری کر لوں میں پہلی والی۔ اور جب میں حکومت میں ہوں گا تو میں اپنی پارٹی کی حیثیت میں ہوں گا، اور اگر میری ترجیحات سے ہٹ کر کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو میں قوم پر اپنی ترجیحات واضح رکھوں گا۔ قوم کو میں کیوں ابہام میں مبتلا رکھوں کہ حکومت میں بھی ہے اور لڑتا بھی ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ میں حکومت میں ہوں، ان ترجیحات کے تحت ہوں، اور جب اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ چیخو پکار کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ تو اب ایسی صورتحال میں ایک نئی روایات سامنے آئیں گی اور دنیا دیکھے گی کہ حکومت میں رہتے ہوئے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو وہ کرے بڑے لوگ ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاؤ، بلکہ آپ ان کے اپنے حکومت کے اندر بھی رہتے ہوئے رہنمائی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جو حقیقت حال ہو وہ پبلک کے سامنے رکھی لیکن جائے۔ وہ اعتراض کرتے کہ یہ نئی روایت ہے، لیکن نئی روایت اس لحاظ سے کہ حکومت کے بھی مزے لو اور اپوزیشن کو بھی کیش کرو۔ دیکھیے، ایک پارٹی جب حکومت کے اندر رہتے ہوئے اتنا بڑا احتجاج کرتی ہے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس پارٹی کو کہ یہ پارٹی نہ مراعات کی طلبگار ہے، نہ وزارتوں کی طلبگار ہے، یہ خدمت کرنا چاہتی ہے اور ایک قومی جذبے کے تحت قومی حکومت میں شامل ہوئی ہے، اور یہ کسی پارٹی کے ہر فیصلے کے تابع محض نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسے حد تک بات جاتی ہے کہ جس کے بعد حکومت سے الگ ہونا ناگزیر ہو جائے جی، تو یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی اختلاف اور تسلسل کے ساتھ اس اختلاف کو برقرار رکھنا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم حکومت اور وزارت اور ان نہیں، چیزوں سے بے نیاز ہیں؟ جن ترجیحات کی بنیاد پہ آپ نے اتحاد کیا تھا حکومت کے ساتھ، کیا یہ حکومت اس کے مطابق چل رہی ہے؟ میں اس سلسلے میں عرض کروں، تھوڑا سا ذرا آپ کے علم میں آ جائے کہ جب ایک چیز طے ہو جاتی ہے تو پھر اس طرف چلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جب ابھی جنرل مشرف موجود تھا اور صدر کی حیثیت سے موجود تھا، تو 23 جولائی کو پرائم منسٹر صاحب بالآخر ہماری درخواست پر اور ہماری گزارشات پر ایک بہت بڑا اعلیٰ سطحی اجلاس بلانے پر آمادہ ہوئے، اور انہوں نے تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان، یہاں تک کہ بیوروکریسی، چاہے وہ فوجی قیادت ہو، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو، متعلقہ وزارتیں، اور کوئی 7 گھنٹے کی ایک بڑی لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی جس میں فوج کی طرف سے بھی بریفنگ دی گئی، جس میں صوبہ سرحد کی طرف سے بھی بریفنگ دی گئی، اور اس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ہم نے اس پورے مشکل کا سیاسی حل ڈھونڈنا ہے۔ طاقت کا استعمال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے نتائج جو 2001 سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آئے۔ اسی بنیاد پر پھر معاملہ آگے بڑھا۔ کچھ رکاوٹیں جنرل مشرف کی طرف سے آ رہی تھیں۔ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی جب تک وہ ہے
تو جو ہم چاہتے ہیں، جو آپ سے ہم نے طے کیا ہے، اس میں رکاوٹیں آئیں گی، لہذا مواخذے کی تحریک اس کے خلاف آئی، وہ مستعفی ہو گیا، پھر وہ خود صدر بن گئے، اور بالآخر جا کر مشکلات تو آئیں، عدالت کا مسئلہ آیا، مسلم لیگ نون اپوزیشن میں چلی گئی، معاملہ ذرا مؤخر ضرور ہوا، لیکن بالآخر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور ان کیمرہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس مشترکہ اجلاس میں کوئی 2-2.5 ہفتے تک مسلسل اس کا ڈیبیٹ ہوتی رہی جی، اور بالآخر ایک قرارداد جو ہے وہ مشترکہ طور پر پاس ہوئی، جس میں بنیاد اس کی یہ رکھی گئی تھی کہ ماضی کی حکومتوں کی جو پالیسیاں تھیں وہ ان کی اقتدار کے دوام کے لیے تھیں، لہٰذا آزاد خارجہ پالیسی کے تصور سے تمام پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا ناگزیر ہے جی۔ وہ ہو رہی ہے نظر ثانی؟ اب گزارش کرتا ہوں جی، چنانچہ اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد پھر یہ ذمہ داری بھی کمیٹی کے حوالے کر دی گئی، جو قومی سلامتی کمیٹی ہے پارلیمانی، کہ وہ سفارشات بھی دے۔ چنانچہ ہر قرارداد کے ہر شق کی بنیاد پر مستقل سفارشات متفقہ طے ہو گئی اور وہ پارلیمنٹ کے حوالے ہو گئیں جی۔ اب یہ سفر تھا جو اس طرف جا رہا تھا کہ بنیادی پالیسیوں کو تبدیل کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کی حد تک وہ سفر مکمل ہو گیا۔ جب پارلیمنٹ کی سطح پر یہ سفر مکمل ہوا تو یکدم سے آپریشن شروع ہو گیا جی، الٹ معاملہ، اور آپریشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی قرارداد کی بالکل علی الرغم تھا، اس کی نفی تھی جی، اور اس پر ہم نے احتجاج کیا کہ صاحب ایک رخ جو ہے پارلیمنٹ متعین کر رہا ہے، آپ روزانہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں یہ طے ہوگا، پارلیمنٹ عدلیہ کا مسئلہ پارلیمنٹ طے کرے گی فلاں، مجھے بتایا جائے کہ عدلیہ کا مسئلہ کب پارلیمنٹ نے طے کیا، پھر یہ معاملہ جو پارلیمنٹ نے طے کیا پھر اس کے علی الرغم اس کی بالکل الٹ کیوں ہوا؟ تو اس پر ہم ظاہر ہے جی کہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنی بات، چاہے وہ اس کے لیے وسائل ہمارے پاس کمزور ہوں، چاہے اس کے پاس ہمارے پاس میڈیا کی وہ قوت نہ ہو، لیکن تاریخ کے اوراق پر ہماری ایک رائے ہے جو ثبت رہے گی۔ آج کوئی نہیں مانے گا، انشاءاللہ بہت عنقریب وہ دن آئیں گے لیکن جب عمل کہے اس گی رائے کے مطابق ہوتا نظر نہیں آ رہا آپ کی طرف میں کر رہا ہوں نا۔ اب یہاں یہ سوال ہی پیدا ہوا کہ ہم نے ایک سفر شروع کیا پارلیمنٹ کے حد تک، تو ہم نے اس کو عبور کر لیا، اب حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس پر اقدام کرے جی۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ جب بھی قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں یہ بات زیر غور آئے گی کہ کیا حکومت کا یہ آپریشن، حکومت کی یہ پالیسیاں اس قرارداد کی روح کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومتی اقدامات کی نگرانی کرے گی۔ نہیں، وہ تو فیصلہ ہوگا، لیکن آپ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں نا، اور آپ تو فیصلہ دے چکے ہیں کہ یہ اس کے مطابق نہیں رائے ہے۔ ہے ہماری، ہاں، آپ کی رائے ہے، تو فیصلہ تو آپ اپنی رائے کے مطابق کریں گے، پھر اب یہ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، حکومت کو اب دیکھیے یہ دیکھنا ہے کہ کیا حکومت کو چھوڑنے سے مسئلے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت سے نکلیں گے، پھر ہم ایک مؤثر انداز کے ساتھ اپنا کیس جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں گے، ظاہر ہے جی کہ ہم نے حکومتی بینچوں سے اٹھنا ہے، اپوزیشن بینچوں پہ جانا ہے۔ جب ہم اپوزیشن بینچوں پر جائیں گے تو وہاں پر مسلم لیگ نون بھی ہے، مسلم لیگ قاف بھی ہے، وہ دونوں آپریشن کی حمایت کر رہی ہیں، لہٰذا ہمارا حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جانے سے کیا وہ منظر تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس آپریشن کا اعلان پرائم منسٹر نے کیا تھا، وہ پرائم منسٹر جس کابینہ کو ہیڈ کرتے ہیں اس میں آپ کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ قوم کے سامنے اور تاریخ کے سامنے اور اللہ کے سامنے اس حکومتی اقدامات کے لیے کیا آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ آپ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو مبری ذمہ کر سکتے ہیں؟ یہی ایک بنیادی سوال ہے جس پہ ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جہاں بھی ہم ہوں، ہم ایک داعی بھی ہیں، ہم ایک اپنے رائے اور اپنے اچھے کلمے کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کے اندر ہیں تو حکومت کے اندر تو ہم آپریشن کے دنوں میں شامل نہیں ہوئے، پہلے دن سے شامل ہوئے ہیں نا۔ اب اس حکومت کی اصلاح، اس حکومت کو بہتری کی طرف لانا، اس میں اپنی توانائیاں صرف کرنا، یہ بھی تو دل گردے کا کام ہے، کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور یہ تو بڑا آسان فیصلہ ہے کہ حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، آسان فیصلہ ہے، ہمارے لیے آسان فیصلہ ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم صرف یہ دیکھنا